خوش کیسے رہا جا سکتا ہے، ہیپی لائف کا کیا کانسیپٹ ہے اور خوشی کتنی ضروری ہے. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آج کا زمانہ جو بالخصوص 1 سال سے ہم کووڈ کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے ہزاروں چیلنج ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے زمانے میں خوش رہنا اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا ساری میڈیکل سائنس یہ مان رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بڑا بہتر ہوتا ہے، ان کا کہہ لیجیے مدافعت کا نظام بڑا بہتر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوش ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں. یہ دونوں باتیں بڑی یقینی ہیں. سب سے پہلا سبق جو یہ ہے کہ ہم خوشی کو کنڈیشن کرتے ہیں اشیاء کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، جتنی زیادہ اشیاء ہوں گی اور جتنی مٹیریلسٹک ہماری گروتھ ہوگی اتنی زیادہ خوشی ہوگی. اور یہ سب سے پہلا متھ، اس کو کلیئر کر لیجئے گا. بڑی دنیا آپ کو مادی ترقی کی انتہا پہ ملے گی لیکن خوش نہیں ملے گی. آپ ایسے بڑے لوگ دیکھیں گے جن کی گاڑی بڑی بہترین ہے، جن کا گھر بڑا بہترین ہے، جن کے پاس ریسورسز کی انتہا ہے، جن کے پاس وسائل کی انتہا ہے، جن کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ خوش نظر نہیں آتے. آپ ذرا مڑ کے دیکھیے آپ کی اپنی زندگی میں کبھی بڑی تھوڑی سی چیزیں تھیں، آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اتنے حالات اچھے نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، لیکن آپ خوش بڑے تھے. آج اشیاء بڑھ چکی ہیں، چیزیں بڑھ چکی ہیں، بے شمار آسانیوں کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے اس اینگل سے سوچئے کہ وہ سب چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، وہ جو آج چیزیں ہیں آپ کے پاس، وہ بڑی دنیا کا خواب ہے. بڑی دنیا یہ تمنا کرتی ہے کہ ان کے پاس ہوں. اگر آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، آپ اپاہج نہیں ہیں، آپ کا کوئی چیلنج نہیں ہے، تو بڑی دنیا کا یہ خواب ہے وہ آپ کی طرح ہوں. لیکن آپ دیکھیے سب چیزوں کے باوجود اگر آپ ناخوش ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر آپ کے ساتھ ضرور ہے، اور وہ مسئلہ آج ہم نے ڈھونڈنا ہے سب نے مل کے کہ وہ مسئلہ کہاں پر ہے. تو جب آپ ذرا تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ آپ کے سوچنے کے انداز کا ہے. اور وہ زندگی جو آپ کو ملی ہے اس زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ خوشی کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ہمارا آج کا پہلا سبق بھی ہے کہ وہ زندگی جو آپ کو ملی ہے کیا آپ نے قبول کی ہے، ایکسیپٹ کی ہے. زندگی کے ہر دور میں، جیسے کسی بھی دور میں ہمیں ترجیحات بنانی چاہیے. ایک بچہ ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، ایک جوان لڑکا ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، ایک بالغ ہے اور دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا چلا رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، جاب کر رہا ہے اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، نوکری کر رہا ہے، نوکری نہیں کر رہا پھر ترجیحات کیا ہوں گی، کاروبار کر رہا ہے ترجیحات کیا ہوں گی. کسی بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترجیحات کا تعین بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ زندگی کے ہر دور میں دیکھیں گے آپ کو زندگی خوشی اور غم دونوں چیزیں دے رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سننے والے یا ہم پرابلم فری ورلڈ میں رہ رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم پرابلمز کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری پرابلمز جتنے مسئلے ہیں ساری حل ہو جائیں. آپ یہ یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی ایک چیلنج، ایک مسئلہ، ایک تکلیف، ایک پرابلم ساتھ چل ہی رہی ہوگی. اور اگر آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خوشی اور غم یہ ساتھ ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں. اس سے کبھی مکمل چھٹکارا ممکن نہیں ہے. وہ سارے مسئلے جو زندگی کے ساتھ جڑے ہیں، سارے مسئلوں کی لسٹ بنائیے. اگر وہ معاش ہے، صحت ہے، ریلیشن شپ ہے، ایک کمفرٹ کا نہ ہونا ہے، مینٹل ایک سکون پیس کا نہ ہونا ہے، کئی طرح کے چیلنج ہیں. شفٹ ہونا ہے، امیگرینٹ بننا ہے، مائگریٹ کرنا ہے کہیں، کوئی بھی چیلنج ہے آپ کا. یہ سارے کے سارے مسئلے زندگی کے مسئلے ہیں. آپ یہاں سے اگر چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں، تو ان میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں کوئی بل نہیں ہے، وہاں پر کوئی نوک نہیں کر رہا، وہاں کوئی ٹیکس کا نوٹس نہیں آ رہا، وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ مجھے کاروبار سے جاب پہ شفٹ ہونا ہے، جاب سے کاروبار پہ شفٹ ہونا ہے. وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا مجھے یہاں شادی کرنی ہے. وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ یہ تعلق مجھے ختم کرنا ہے. وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کہ جو زندگی میری کی ترجیحات ہیں یہ نہیں، یہ ہونی چاہیے. وہاں تو جا چکے، اور جو چلے گئے جا چکے ان کے مسئلے نہیں ہیں. زندہ انسان مسئلوں میں رہتا ہے، مسئلوں کے ساتھ رہتا ہے. اب کمال یہ ہے، خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کے ساتھ جینا سیکھیں. یہ پرنسپل ہے. اپنے پرابلمز کے ساتھ
زندگی گزارنا سیکھیں, اپنی زندگی کو قبول کریں. اگر آپ اپنی لائف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنی ہی زندگی کو قبول کرتے ہیں, تو آپ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پسند نہیں ہوتی. ہم جس زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں, جس زندگی میں اپنی ساری انرجی ڈال رہے ہوتے ہیں, اس زندگی کی بڑی چیزوں کا ہم گلا شکوہ, شکایت اور پچھتاوا رکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے, خوشی کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے وہ گلہ ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ پچھتاوا ہے. خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ کیا ہے جی, وہ تکلیف کا تذکرہ ہے. تو جب بھی آپ مسئلے, مسائل, دکھ, تکلیف, پرابلمز, پریشانیاں, ان سب چیزوں کو آپ قبول نہیں کرتے, آپ خوش نہیں ہوتے. خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی کو قبول کرنا. اچھا, اب یہ قبول کرنا بڑے دھیان سے سنیے گا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کے پرنسپل کے ساتھ بھی کچھ پرنسپلز جڑے ہوئے ہیں. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزیں زندگی کی ایسی ہیں, ایسے مسئلے ہیں, ایسے دکھ ہیں, ایسی پریشانی ہیں جن کو آپ نے قبول کیا, لیکن امید کے ساتھ. کس امید کے ساتھ؟ اس امید کے ساتھ کہ اللہ اپنا فضل اور کرم کر سکتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ دن بدل سکتے, اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بدلی آ جائے گی, بلکہ ہے, اس امید کے ساتھ کہ دن ایک سے نہیں رہتے, اس امید کے ساتھ کہ آج جو پرابلم, جو چیلنج, جو پریشانی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے جو دکھ نہیں رہا. کیونکہ یاد رکھیے, ہم ہر ہونے والے واقعے کو معنی دیتے ہیں, ہر ہونے والے انسیڈنٹ کو, ایونٹ کو کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں. تو آپ وہ تمام چیزیں جو دکھ ہیں, آج تکلیف ہیں, چیلنج ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو معنی دیا ہے اس واقعے کو, وہ دکھ بھرا دیا, اور وہ یقیناً ہوگا بھی دکھ بھرا, یا آپ نے نام اس کو دکھ کا دیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس واقعے کے معنی آنے والے دنوں میں کھلنے ہیں, اور جب یہ واقعے کے معنی کھلیں گے تو زندگی کی بڑی چیزیں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہیں, پریشانی والی لگ رہی ہوتی ہیں, پرابلم لگ رہی ہوتی ہیں, یاد رکھیے وہ ہوتی نہیں ہیں. وہ اتنا دکھ اس میں ہوتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے, اور کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے کہ قدرت نے اس چیلنج, اس پریشانی کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیر بھیجی تھی جو ہم نے دیکھی نہیں. سو اپنی زندگی کو قبول کرنا اس پرنسپل کے ساتھ یہ جڑا ہے کہ آپ کو صبر کرنا, برداشت نہیں کرنا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ گلہ نہیں کرنا, دکھ کو بیان نہیں کرنا, بلکہ قبول کرنا. تو جب آپ نے دکھ کو, چیلنج کو قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, مان جاتے ہیں کہ یہ میری زندگی اور مجھے اس کو قبول کرنا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہی زندگی آپ کو اچھی لگنے لگ پڑتی ہے. دوسری بات, زندگی کے کئی چیلنج ایسے ہیں جس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا, ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ اٹل حقیقتیں ہیں. خدا نہ خواستہ کو اللہ کو پیارا ہو گیا تو سر وہ جا چکا. ہر دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے, زندگی ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا جسم کا کوئی جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, ہاتھ, بازو, آنکھ, کان, کچھ چلا گیا. قبول کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میری زندگی میں کئی ایسے دوست ہیں, احباب ہیں, جن کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوئی اور ان کی زندگی میں سے کچھ اہم چلا گیا. لائک کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کا حادثہ ہوا اور ٹانگ چلی گئی, کسی کا حادثہ ہوا بازو چلا گیا. اور وہ سب کے سب, ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو پڑھے لکھے تھے, باشعور تھے, پازیٹیو تھے. انہوں نے قبول کیا کہ اب یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لینا خوشی ہے. جب آپ اللہ کی مرضی رکھیں اور ایک طرف آپ کی مرضی ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں کا فرق آپ کا دکھ بنتا ہے. تو دکھ کو مٹانے کے لیے یاد رکھیے آپ کو اسی زندگی کو قبول کرنا ہے, اسی زندگی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں خوش رہنا چاہتا ہوں, تو خوش رہنے کے لیے مجھے یہ زندگی کو قبول کرنے کا شعور عطا فرما, اور تو مہربانی فرما میرا ظرف اتنا بڑا کر کہ یہ زندگی, اس کا اچھا, اس کا برا, یہ میں قبول کر دوں. مجھے ایک مثال بڑی اچھی یاد آتی ہے کہ ایک تاریخ کا بادشاہ تھا محمود غزنوی. تو محمود غزنوی کا ایک بڑا ہی لاڈلا ایک ملازم تھا, اس کا نام تھا ایاز. آپ اگر کبھی اندرون شہر جائیں اور شاہ عالمی مارکیٹ جائیں تو مارکیٹ کے اختتام کی طرف جہاں پر کہیں وہ سنیاروں کا بازار شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر ایاز کا مزار بھی ہے. تو ایاز جو تھا بڑا لاڈلا تھا محمود کا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے
ایک خربوزہ پھل وہ کاٹا، اپنے سب درباریوں کو ایک ایک کاش دی اور سب کو کاش دے کے کہا ٹکڑا ایک ایک خربوزے کا، یہ کھائیے اور بتائیے کیسا ہے۔ تو جو کھائے اسے کھایا نہ جائے، وہ اس کڑوے پھل کو کھاتے ہی وہ تھوک دے اور کہے میرے سے تو کھایا نہیں جا رہا۔ لیکن جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے وہ پھل کھایا، بڑے مزے سے وہ ٹکڑا کھا کے اس نے کہا جی الحمدللہ یہ بڑا ہی مزیدار تھا۔ محمود نے سب کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کہہ رہے ہیں بڑا کڑوا ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ تو کھایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ایک واحد ایاز ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا مزے کا ہے اور یہ میں نے بڑے اطمینان سے کھا لیا۔ اتنا تضاد کیسے ممکن؟ تو ایاز سے پوچھا کہ تم نے کیسے کہہ دیا مزے کا جبکہ سب کہہ رہے ہیں یہ کھایا نہیں جاتا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے ہم نے اتنے میٹھے پھل کھائے، اگر ایک کڑوا کھانا پڑ گیا تو میں گلا اس کا کیا کروں؟ جس مالک نے آپ کو اتنی عنایتیں کیں، اتنے فضل کیے، اتنے کرم کیے، اتنی چیزیں اس نے آپ کی زندگی میں، اتنی آسانیاں، اتنی نعمتیں آپ کو دیں، وہاں پر اگر کوئی دکھ آ بھی گیا، وہ دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے، وہ آپ کا اپنا رب ہے۔ اگر کہیں پر ایسا دکھ آ گیا ہے جو قبول ہی کرنا ہے، جو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو ایکسیپٹ کیجئے تاکہ مطمئن ہو جائے۔ یہ اطمینان قلب بڑا ضروری ہے، خوش رہنے کے لیے مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ خوشی کے لیے پہلا کام اپنی زندگی کو قبول کر لیجئے، اور اس میں جہاں پر کہیں چیلنج ہے وہاں صبر کیجئے، اور جہاں جہاں نعمتیں ہیں، یہ اب دوسرا اصول آ جائے گا، جہاں جہاں زندگی میں نعمتیں ہیں اور نعمتوں کی شکلیں ہیں، شکر ادا کیجئے۔ خوش رہنے کے لیے گریٹیچیوڈ بڑا ضروری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گریٹیچیوڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہیپینس۔ خوشی کا اگر سادہ سا اصول ہے وہ نعمتوں کو شمار کرنا۔ انسان کے ساتھ ایک چیلنج ہے، ہم سب کیونکہ انسان ہے اور یہ چیلنج ہم سب کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں نیک بد شریف بدماش، یہ ہر ایک کا چیلنج ہے۔ چیلنج یہ ہے انسان بھول جاتا ہے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، انسان اپنا آغاز بھول جاتا ہے، انسان اپنی ابتدا بھول جاتا ہے، انسان کو جو جہاں سے اس نے شروع کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جو کچھ آج ہے نا یہ ساتھ ہی تھا، یعنی ایک لمحے کے لیے سوچیے آپ دنیا میں آئے تھے تو یہ سارے ریسورسز، ساری نعمتیں، سارا کچھ ساتھ ہی تھا، ساتھ نہیں تھا، یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں ملنا تھا، کسی نہ کسی کے وسیلے سے ملنا تھا، کسی بہانے سے ملنا تھا، کسی ذریعے سے ملنا تھا، تو وہ ملتا رہا۔ آپ جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں اور ہونے میں آپ کو خبر ہی نہیں رہی میں کبھی نعمتوں کو شمار کروں، شکر ادا کروں، اس رب کا شکر ادا کروں۔ تو آپ اگر شکر بڑھا لیں اپنی زندگی میں، کمال ہو جائے گا، کیونکہ جو شکر والا انسان ہے، جو شکر ادا کرتا ہے فیلنگ کے ساتھ، اپنے جذبات میں اس کے شکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں کریڈٹ نہیں لوں گا، سارا کریڈٹ اپنے رب کو دیتا ہوں کہ جس نے ہنر پیدا کیا، مجھے صلاحیت دی، میرے اندر قابلیت پیدا کی، مجھے عزت دی، مجھے محبت دی، مجھے اچھے پلیٹ فارمز دیے، مجھے آسانیاں دیں، میرا نیٹ ورک، میرا سرکل اچھا بنا، مجھے اچھے لوگوں میں متعارف کروایا، میری عزت بڑھا دی، اور یہ نام کام سب اس کی مہربانی ہے۔ وہ مہربانی نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب بھی آپ نعمتوں کو شمار کریں گے، جب بھی آپ زندگی کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں گے، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا کمال ہے، کس طرح کمال، کیا کیا ہے، کس طرح ہے، تو میرا یقین ہے آپ خوش ہوں گے۔ سونے سے پہلے، دن ختم ہونے سے پہلے پورے دن کو ریفلیکٹ کیا کریں۔ یہ ریفلیکٹ کرنا ایک عادت ہے، اس کو سیکھیے۔ ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن کو کہیں مڑ کے دیکھیں، آج اللہ نے کرم کیا کیا کیا، میری اوقات اور میری حیثیت سے زیادہ کیا کیا دیا، کیا کیا آسانیاں پیدا کی، کیا کیا مجھے موقع ملے۔ یاد رکھیے بلیسنگ انسان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی زندگی میں بندہ ایسا ایڈ ہو جاتا ہے جو بلیسنگ کی شکل ہوتی ہے، کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی رستہ ہو سکتا ہے، گائیڈنس ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، ہنر ہو سکتا ہے، کوئی رویہ ہو سکتا ہے، کوئی لرننگ ہو سکتی ہے، نالج ہو سکتا ہے، انفارمیشن ہو سکتی ہے، عادت ہو سکتی ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تو جب آپ نعمت کو، رحمت کو، فضل کو، رزق کو صرف پیسوں تک رکھیں گے خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ جب شمار کریں گے تو کتنی شکلیں ہیں رحمت کی، نعمت کی اور فضل کی، تو فضل وہ جگہ جگہ کر رہا ہے۔ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکھا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے پریا۔ تو آپ کی کتنی خواہشیں جو اس نے پوری کر دیں، جو کبھی خواہشیں تھیں، آج اللہ نے کرم کیا وہ خواہشیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے
خدارا اس زندگی میں شکر شامل کیجئے, بلیسنگز کو کاؤنٹ کیجئے. اب بلیسنگز کا ایک حصہ ہے جو آپ رب کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ کے احساسات میں ہوتا ہے. بلیسنگ کا ایک حصہ وہ انسان ہے جو آپ کی زندگی میں مہربان بن کے آئے, اللہ نے ان کے دل میں آپ کے لیے کائنڈنس ڈال دی, وہ وسیلہ بن گئے, وہ بہانہ بن گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ بندوں کے ذریعے اللہ نے کرم کیا ہے. اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں ہم ساری زندگی محتاجی ہے ہماری, پیدا ہوتے ہیں تب محتاجی ہے, ہمیں پالا جاتا ہے محتاجی ہے, ہم جوان ہوتے ہیں محتاجی ہے, ہم بڑے ہوتے ہیں محتاجی ہے, ہم ساری زندگی محتاج رہتے ہیں. اور محتاجی کے ساتھ یہ زندگی بسر ہوتے ہوتے آخر کار ہم دنیا سے جاتے ہیں تب بھی محتاجی ہے. 4 بندے ہمیں چارپائی پہ ڈال پہ قبرستان میں دفن کر کے آتے, محتاجی دیکھیں آپ. تو آپ اگر انسانوں کے قدردان ہیں تو خدا را شکریہ ایڈ کیجئے. آپ آج سے تھینک یو کہنا شروع کیجئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ریفلیکشن ہے, آپ خوشی دیتے ہیں خوشی آتی ہے آپ کی طرف. یہ کمال ایک فارمولا ہے کہ جو دوسروں کے لیے دوسروں کو خوش رکھتا ہے, خوشی دیتا ہے, آسانی دیتا ہے, مسکراہٹ دیتا ہے, تھینک یو کہتا ہے, اس کو خوشی ملنے لگ پڑتی ہے. باہر کی دنیا میں سارا جو ہمارا یورپ ہے, امریکہ ہے, کبھی باہر جانے کا اتفاق ہو آپ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ تھینک یو کامن ہے. مطلب وہاں اسلام نہیں آپ کو دکھے گا, لیکن مسلمان نہیں اتنے دکھیں گے جتنا اسلام والا رویہ دکھے گا آپ کو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اور آپ کو یہ رویہ کامن ملے گا, تھینک یو, آئی ایم سوری, معافی مانگ رہے ہوں گے, شکریہ ادا کر رہے ہوں گے. یہاں پر لوگ بے قدرہ پن زیادہ ہے اور شکریہ کہنے کا رواج نہیں ہے. تو ہمیں یہ رواج بڑھانا چاہیے, تھینک یو کہنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے کبھی ہو سکتا ہے, ایک میسج کی شکل میں ہو سکتا ہے, فزیکلی مل کے ہو سکتا ہے, تحفہ دینے کی شکل میں ہو سکتا ہے, کسی کے پاس چل کے چلے جائیں, ایک کال کر لیں آج کہ یار شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کی, میں آپ نہ ہوتے تو میری زندگی میں آج میں یہاں تک نہ ہوتا. تو جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینک یو کرتے ہیں, تو یاد رکھیں شکریہ ادا کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں. یہ اکنالجمنٹ کا احساس ہے. آپ اکنالج کریں کہ میری زندگی محتاج ہے رب کے فضل کرم, اور یہ لوگ جو ہیں یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ ساری دنیا ہے, سب ہیں تو آپ ہیں, سب سلامت تو ہم سلامت, اکیلے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو پہلا پرنسپل ایکسیپٹ یور لائف. دی سیکنڈ پرنسپل از شکر گزاری. اب تیسرے پرنسپل کی طرف آتے ہیں. تیسرا جو پرنسپل ہے, خوش رہنے کے لیے ضروری یہ ہے گلٹ فری ہوں. جس انسان کی زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے, ریگریٹ, خوش نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے, کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں استغفار کا حکم ہے. اور اللہ پسند کرتا ہے کہ تم معافی مانگو مجھ سے. اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ جو گناہ گار ہے, غلطیاں کر کے آئے, وہ معافی مانگے. اللہ دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے. بلکہ گناہ گار کہہ لیجئے کہ پلٹتا ہے تو وہاں رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتے. میں یہ سارے وہ آپ کو دین کے لٹریچر سے بتا رہا ہوں, اس کے مفاہیم, ان آیات کے اور حدیثوں کے. تو اپنی زندگی سے گلٹ ختم کیجیے. گلٹ ختم تب ہوتا ہے جب سچی توبہ ہوتی ہے. گلٹ ختم تب ہوتا ہے جب آپ دل سے سچے ہوتے ہیں. گلٹ ختم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دے. آپ استغفار کرتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں میرے مالک تو غفور رحیم ہے, تو غفور الرحیم ذات, تو معاف کرنے والی ذات, میرے جتنے مرضی گناہ ہیں تیری رحمت بہت زیادہ ہے, تو معاف کرنے والا رب ہے. تو میری کوتاہیاں, میرے وہ گناہ جو مجھے یاد ہیں, میرے وہ گناہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں, تو مہربانی فرما دے, مجھے معاف کر دے. تو وہ عنایت کرنے والا رب ہے, معاف کر دیتا ہے. گلٹ فری انسان کو ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوتا, ماضی کی لاش لے کے وہ نہیں پھرتا, ماضی کا برڈن اس کے پاس نہیں ہوتا. تو گلٹ فری ہونا یہ آپ نے سیکھنا ہے. اس کا بڑے آسان سے اصول ہیں. دیکھیں روز استغفار کا حکم ہے, سونے سے پہلے, ہر نماز کے بعد بھی ہے. آپ روز کی روز اپنی غلطیوں پہ ندامت, پچھتاوا اور استغفار کیجیے. اور کبھی خیال آ جائے, ویڈیو سن رہے ہیں, ایسا ممکن ہے یہ لیکچر سننے کے بعد وضو کیجیے, جائے نماز بچھائیے, 2 نفل پڑھیے, اللہ سے توبہ کر لیجیے کہ یا باری تعالیٰ مجھے خیر والی زندگی دے. یاد رکھے گناہ گار بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اطمینان اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو دل کا پاک ہے, جس نے سچی توبہ کی ہوئی ہے. یہ جو رب پہ بھروسہ, تاثیر اور ایک
جو حلم ہے زندگی میں، حلیمی ہے، حکمت ہے، یہ آتی ہی ایمان سے ہے. اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ تائب ہو، توبہ کی ہو، آپ نے سچی توبہ کی ہو، آپ نے ٹریک چوز کیا ہو اور اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں. اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا رستہ ہے وہ کوئی فزیکل سیدھا ٹریک نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی سے بچ جاتے ہیں، غلطی سے بچ جاتے ہیں، غلط خیال سے بچ جاتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. گلٹ فری لائف گزاری ہے. میں نے کبھی ایک کتاب پڑھی، یہ بڑی شاندار کتاب تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات کے نام سے. ون آف دی بیسٹ بک، کیا شاندار کتاب تھی. اور اس نے بتایا احادیث کی روشنی میں کہ زندگی گزارنے کا کیا خوبصورت انداز ہمیں دین نے سکھایا کہ جتنا ہم گلٹ فری ہوتے ہیں اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں، جتنا ہم میں یہ احساس گناہ اور یاد گناہ ختم ہوتی ہے اتنا ہم نیٹ ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور ہمارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے، ہمارا رب پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے، ہم اللہ پہ توکل کرنے لگ پڑتے ہیں، ہم رب سے مانگنے والے ہو جاتے ہیں. گناہ جو ہے وہ دعا چھین لیتا ہے، اور توبہ جو ہے وہ بندے کو دعا کرنے والا بناتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے، دعا کرنا سکھاتی ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ رب سے لو لگائیے اور دل سے توبہ کرنے شروع کیجیے. آج سے اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کے لیے بھی جو یاد بھی نہیں ہے استغفار کیجیے، آپ کی زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی. اچھا، اس کے بعد اگلا قدم آ جاتا ہے. خوشی کا چوتھا جو پرنسپل ہے وہ سروس ہے، خدمت ہے. کبھی آپ نے سوچا بل گیٹس ہو، بڑے بڑے نام جو ہیں، بڑے بڑے کامیاب لوگ، یہ آخر کار چیریٹی ورکس، فلنتھراپی کی طرف کیوں آ جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پروفیشنل، بڑے بڑے قابل لوگ اپنی مکمل قابلیت کے بعد وہ انسانیت کی خدمت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. کیوں لگ جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ پیسہ کما کے انہیں اطمینان اور چین نہیں آتا. میں آج بزنس مین تھے میرے پاس بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری جو ایج ہے وہ 40s میں آ گیا ہوں، پیسہ بہت ہے، کئی بزنس ہے میرے، سکون نہیں ہے. میں کہا جی چیریٹی کے کام کتنے ہیں؟ تو کچھ کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی انہیں بڑھا دیجیے. جتنا چیریٹی کا ورک کریں گے، جتنا خیر کا کام کریں گے، جتنا خدمت خلق کریں گے، کسی کے روزگار کا بندوبست کر دیجیے، کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دیجیے، کسی کے لیے صحت کا سامان فراہم کر دیجیے، کسی کے لیے کوئی آسانی جو آپ کر سکتے ہیں خدا را کر دیجیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، خوشی آپ کی زندگی میں خود ہی آ جائے گی. دوسروں کو خوشی دینے میں خوشی، اللہ کی مخلوق کی سیوا کرنے میں خوشی ہے. میرے ساتھ بڑے بچے اٹیچ ہوتے ہیں، ہم کئی طرح کے کورسز کرواتے ہیں. تو ایک کورس جو ہم ویکلی کلاسز کی شکل میں کرواتے ہیں، اس میں ہم باقاعدہ پریکٹس کرواتے ہیں اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو کہ کچھ بانٹیں، آپ کچھ اللہ کی راہ میں دیں اور پرندوں کو بھی دانہ ڈالیں. ابھی میں اپنے آفس آ رہا تھا تو میری جو ٹیم کے بچے تھے وہ روٹیوں کے ٹکڑے چھت پہ ڈالنے جا رہے تھے کہ پرندے اس کو کھا لیں گے. میرے گھر میں بھی یہی ایک رواج ہے، میرے ساتھ جڑے لوگوں میں بھی یہ رواج ہے کہ یار آسانی پیدا کریں. آپ کی چھت کی منڈیر پہ بھی کوئی بیٹھتا ہے، اس کو پانی مل جائے، اس کو لنگر مل جائے، اس کو روٹی کے ٹکڑے مل جائیں. تو آپ جب کچھ بانٹتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں کہ ایک روٹی آدھی کر لیں، دو ہے تو ایک بانٹ دیں، جو ہے اس کو شیئر کریں. شیئرنگ سے خوشیاں بڑھتی ہیں. تو جب بھی آپ شیئرنگ کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان میں تو سخاوت کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو سخاوت تھی وہ انتہا پہ چلی جاتی تھی. آپ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے انسان؟ تو آپ کی سخاوت انتہا پہ چلی جاتی تھی. آپ اپنے کہہ لیجئے کہ دروازے کھول دیتے تھے، ہر طرح کی آسانی تحائف کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، جس شکل میں آسانی دی جا سکتی ہے. تو آپ آج سے ابتدا کیجئے، انتظار نہ کیجئے، دل بڑا کیجئے. یہ یاد رکھیے گا، خوشی ایک ایسا پرندہ ہے جو چھوٹے دل والے کے پاس نہیں آتا. کنجوس بندہ خوش نہیں ہو سکتا، تنگ دل بندہ خوش نہیں ہو سکتا. سخی خوش ہوتا ہے، احسار کرنے والا خوش ہوتا ہے، بانٹنے والا خوش ہوتا ہے. اور یہ پرنسپل ہے، میں نے تو زندگی میں آزما کے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے استادوں کی خدمت کی ہوتی ہے ان کی خدمتیں ہوتی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بانٹا ہوتا ہے ان کا ضرب کھا کے واپس آنے لگ پڑتا ہے. جو آپ نے بھیجا ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں پلٹتا ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا. لائف از لائک اے ایکو کا پرنسپل ہے. جو بھیجا جا رہا ہے وہ واپس آ رہا ہے. جو کچھ بھیج رہے ہیں، آسانیاں بھیج رہے ہیں، آسانیاں آ رہی ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں. آپ دوسروں کے لیے سامان کوئی آسانی پیدا کر رہے ہیں، وہ آسانی واپس آ جائے گی.
تو خوشی پانے کے لیے دل کا بڑا ہونا، ہاتھ کا کھلا ہونا بڑا ضروری ہے. تو جتنا بانٹیں گے، جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، جتنا تقسیم کریں گے، اتنا زیادہ خوشی بڑھے گی. پانچواں خوشی کے یہ 5 پرنسپلز تھے. پانچواں بڑا اہم پرنسپل ہے. یاد رکھیے خوش رہنے کے لیے رشتے بڑے ضروری ہیں، اپنے بڑے ضروری ہیں. اکیلا انسان خوش نہیں ہو سکتا. آپ اگر اکیلے ہیں آپ ڈپریس رہنا شروع ہو جائیں گے. یہ پرابلم ہوتی ہے، ہم لوگ ترقی کرتے کرتے اکیلے ہو جاتے ہیں. بڑی دنیا وہ دوسروں کو استعمال کرتے، گلا کاٹا، رستہ لیا، اس کو پیچھے کی، اس کو کرتے کرتے آخر کار بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں. ایک سمجھدار بندہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اکیلے رہنے میں خوشی نہیں. رشتے بچانے چاہیے، اپنے تعلقات بچانے چاہیے، اپنے محبت کرنے والے بچانے چاہیے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بچانا چاہیے. تو جب آپ سب کو ساتھ ملاتے ہیں، اپنے رشتوں کو رینیو کرتے ہیں، آپ معذرت کرتے ہیں، آپ سوری کر لیتے ہیں، آپ ان کو ساتھ چلاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. کسی کی بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ 2 لوگ اگر ساتھ چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے دونوں نے درگزر کرنا سیکھ لیا، معاف کرنا سیکھ لیا. معاف کرنا سیکھے بغیر خوش نہیں رہا جا سکتا. اگر آپ میں کینہ ہے، اگر آپ میں بغض ہے، اگر آپ کا دل عداوت سے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، خوش نہیں ہو سکتے آپ. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے محبت کرنا سیکھیں. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے احترام کرنا سیکھیں. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے رشتے نبھانا سیکھیں. اپنے ساتھ جڑے جتنے رشتے ہیں ان کو رینیو کیجیے. یہ کوٹیشنز جو بڑی ایک فیمس کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے کہ اچھا انسان، جینٹل مین، اس کے پرانے رشتے قائم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پرانے لوگ جڑے ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، وہ کم ظرف نہیں ہوتا. وہ بندے بچا لیتا ہے، چیزیں گوا دیتا ہے. چھوٹا انسان چیزیں بچا لیتا ہے، بندے گوا دیتا ہے. تو خدا را ہر چیز واپس آ سکتی ہے. رشتے بڑے مشکل سے بنتے ہیں، ان کو قائم رکھیے، ان کی قدر کیجیے. اور خاص کر گواچے ہوئے رشتے، گواچے پنجابی کا ورڈ ہے، گمے ہوئے. کئی ایسے آپ کے رشتے، کئی ایسے تعلق ہوں گے جو بڑے عرصے سے رابطے میں نہیں. ہو سکے وقت نکالیے، اگر ہو سکے تو وقت نکال کے ضرور دیکھیے کیا ہو رہا ہے. وقت نکال کے دیکھیے کہاں پر ہیں، وقت نکال کے دیکھیے کہاں چلے گئے، اور رابطہ کیجیے. رابطہ کر کے ان تعلقات کو مضبوط کیجیے. تو میری دعائیں آپ کے لیے، یہ سارے سمپل سے 5 جو پرنسپلز میں نے آپ کو بتائے ان کو آپ فالو کریں گے. بے شمار میری ہیپینس پہ ویڈیوز آلریڈی یوٹیوب پہ پڑی ہیں، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بے شمار اصول ضابطے اور بھی ہیں، بے شمار کتابیں میں نے اس پہ پڑھی، ان کے ٹائٹلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ خوش رہنے کے لیے بنیادی 5 اصول میں نے بتا دیے. چھٹا میں اس لیے بتا رہتا ہوں، یہ بونس سمجھیے، اور یہ سب اصولوں پہ حاوی ہے. چھٹا اصول ہے ایمان، اپنے رب پہ بھروسہ. جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے وہ خوش رہتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو اپنے رب پہ بھروسہ کرنا سیکھیے. وہ مالک جو ماں کے پیٹ میں پالتا رہا، وہ رب جو زندگی میں رزق کے اسباب پیدا کرتا رہا، وہ رازق جو کس کس بہانے کہاں کہاں ہمیں زندگی میں دیتا رہا، نوازتا رہا، آسانیاں پیدا کرتا رہا، وہ آگے بھی پالے گا. جس کا کل پہ یقین ہے، اس کا رب پہ یقین ہے، تو کل پہ پورا ایمان، بھروسہ ہونا چاہیے دیٹ یو آر لکی. آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. یہ احساس یہ بڑھ جانا چاہیے، اور اس احساس کو بڑھنے کے لیے آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ مالک بہت بڑا رازق ہے، کیا خوبصورت رازق ہے. تو رازق پہ یقین خوشی کو بڑھا دیتا ہے. میری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے، آسانیوں میں رکھے، رحمتوں کے ہزار میں رکھے. اپنا خیال رکھیے. رمضان شروع ہونے والا ہے، یہ روزے اللہ کی ایک نعمت کی شکل میں آ رہے ہیں. آپ کو روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.